السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سالیوشنز ٹی وی اور میں ہوں لائبہ خان۔ آج ہم بات کریں گے ٹالرنس کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں 16 نومبر کو ٹالرنس ڈے منایا جاتا ہے، ورلڈ ٹالرنس ڈے منایا جاتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی روزمرہ کی لائف میں بھی دیکھیں تو لوگوں کے اندر بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اگر ہم سگنلز کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی لوگوں کو آگے ایک دوسرے سے آگے جانے میں جلدی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کافی حادثات بھی پیش آتے ہیں، اور ہم باقی معاملات میں بھی دیکھیں لوگوں میں بالکل بھی ٹالرنس نہیں پایا جاتا۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر خان، ہم ان سے بات کریں گے ٹالرنس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام لائبہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ آج ہم جس حوالے سے بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پوری دنیا میں آج کے دن وہ دن منایا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کے اندر وہ چیز ٹالرنس پایا نہیں جاتا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بالکل لائبہ، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا ہے 16 نومبر کی مناسبت سے، اور اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے انٹرنیشنل ٹالرنس ڈے کو، کہ ہم اس کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا میں عام کریں کہ بحیثیت انسان ہمیں صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر فیلڈ میں، چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسکول لائف ہے، اس کی کالج لائف ہے، اور یہ چیز بچپن سے سکھائی جاتی ہے، یہ چیز ماں باپ کی جانب سے بھی سکھائی جاتی ہے، تعلیم بھی اسی چیز کا مرحلہ ہے سکھانے کا، اور تربیت بھی جو ہے وہ اسی سرکل میں دی جاتی ہے کہ آپ نے صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اسی بچے نے، اسی اسٹوڈنٹ نے آگے چل کے سوسائٹی کا حصہ بننا ہے، اس نے ایک پریکٹیکل لائف میں جانا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ اپنے ماں باپ کو خود دیکھے گا کہ ٹریفک سگنل اس کے ماں باپ توڑ رہے ہیں، یعنی ریڈ لائٹ پہ نہیں رک رہے یا رانگ جا رہے ہیں اور جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ تو میں ایک بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں ٹریفک کی، بہت ساری چیزوں میں جو ہے پیرنٹس جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بچہ ان سے یہ سیکھتا ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی میں جلد باز ہونا چاہیے، اور انسان کی فطرت بھی کچھ اسی طریقے کی ہوتی ہے کہ اسے ہر چیز میں جلد بازی کا یہ کہہ لیں کہ ایک عنصر رہتا ہے، یا اس کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ تو قدرت نے یا جو ہمارا دین ہے اس نے بھی ہمیں جو حلال حرام کی تمیز سکھائی ہے وہ بھی جلد بازی کے تناظر میں سکھائی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے، اور اس میں ہی بتایا گیا کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ہر جگہ جو ہے صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں صبر کیوں نہیں ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس گفتگو میں میرے ساتھ شامل رہیں، اور آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کو یہ لگا ہو کہ وہاں پر صبر ہونا چاہیے تھا، یا ہم صبر کر لیتے تو ہمیں اس کا بہتر نتیجہ مل جاتا، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے لائف کا کوئی بھی مرحلہ ہو۔ لیکن لوگ جو صبر نہیں کرتے اور جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ جو ایک بڑا بھیانک سامنے آتا ہے، چاہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی انسیڈنٹ ہے، یا کوئی بھی نتیجہ ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ اس پہ پہلے اپنی رائے دیں، پھر میں آگے اپنی مزید بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ جی بالکل، کافی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں فیصلے کر لیتی ہیں، اس کے بعد جو ہے احساس ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جلد بازی میں فیصلے کر لیے، اس سے بہتر تھا کہ صبر کر لیتے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور ہر شخص کی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایون ایک موٹر سائیکل کار چلانے والے بندے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر ٹریفک پہ چل رہا ہے تو وہ ٹریفک لائن کو اگر وہ فالو نہیں کر رہا ہے جلد بازی کی وجہ سے، تو بعد میں اللہ نہ کرے کہ ایکسیڈنٹ ہو، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ صورتحال آتی ہے۔ آج کل تو ٹیچرز میں بھی جیسے بولا جاتا ہے کہ جو ہے پیرنٹس کے بعد جو ہے ٹیچرز جو ہے آپ کے وہ ہوتے ہیں، سکھانے والے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے ایک چیز 1000 بار پوچھیں تو وہ آپ کو سکھائیں گے، لیکن آج کل ٹیچرز میں بھی جو ہے ٹالرنس دیکھا جائے تو بالکل نہیں ہے، تو وہ تیسری بار پوچھنے پر بچوں کو اتنی طرح بری طرح ڈانٹ دیتی ہیں کہ وہ بچہ سہم کر بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر نیکسٹ ٹائم پوچھنے کے لیے وہ تیار نہیں رہتا۔ بالکل آپ ایسے ہی صحیح بتا رہی ہیں کہ نہ صرف ٹیچرز کے ساتھ، بلکہ اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر آفیسز میں ہمارا کلچر دیکھیں، پورے پاکستان کی میں بات کروں گا، ایون پورے ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو پروفیشنلزم اپنی جگہ پر ہے، لیکن لوگوں میں جو ہے نا ایک صبر نہیں ہے، یعنی کوئی اپنی پروموشن چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی شارٹ وے یوز کر لوں۔ اسی طرح جس طرح آپ نے اسکول ٹیچر کی یا کسی بھی ایجوکیشنل ٹیچر کی آپ نے بات کی ہے، تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ بچوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی ہم معاشرے کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سننے والوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم صبر اور برداشت کی تو بات کر رہے ہیں، اس کا ہیلتھ سے کیا تعلق ہے؟ ہیلتھ سے اس کا بالکل واضح تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مینٹل ڈیزیزز ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں؟
اس کے یہی ریزن ہے کہ جب کوئی صبر اور برداشت نہیں کرے گا تو پھر لازمی سی بات ہے وہ ٹونٹ بھی کرے گا, وہ کرٹیسائز بھی کرے گا. یعنی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ملٹی کلچرل کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں یا ہمارے درمیان جو سوسائٹی میں مختلف گروپس آپس میں کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں یا ریلیشنز میں آ رہے ہیں, تو ان کے درمیان سب سے بڑی پرابلم یہ کریٹ ہو رہی ہے. اور وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اپنی منوانا چاہتے ہیں. یہ صبر اور برداشت کی مثالیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, جہاں پر عدم برداشت کا ہمیں ایک تاثر ملتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو برداشت کر بھی رہا ہے تو بہت زیادہ قید و بند ہو رہا ہے, یعنی اس کے ذہن پہ ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے, یعنی وہ دل سے نہیں چاہ رہا. اب ہمارا مائنڈ, اللہ نے جو ہمارے دماغ کو بنایا ہے اس کے اندر مختلف کیمیکلز ہیں. اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ وہ بہت سارے میسج پاس کرتا ہے ہمارا برین, تو وہ ایسے کیمیکلز ہماری باڈی میں پاس کر دیتا ہے. یعنی جب ہم کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھتے ہیں یا کوئی ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف دھکیلتا ہے, کوئی کرٹیسائز کرتا ہے, ڈانٹتا ہے, کوئی غلط آپ کے ساتھ کرتا ہے, کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے, یعنی انسان کو جو پین بھی ہوتا ہے نا, تو ایک کیمیکل پاس ہوتا ہے اس کے برین سے. تو جب آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے کا مرحلہ آ جاتا ہے, یعنی انسان کے ساتھ کوئی بھی پوری دنیا میں ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اس کو کرٹیسزم کا سامنا ہو, یعنی بلا وجہ کسی کو ڈانٹا جا رہا ہو, ایک انسان اپنا کام صحیح کر رہا ہے آفس میں, اس کو ڈانٹا جائے. ایک بچہ صحیح اسٹڈی کر رہا ہے لیکن وہ بس برا لگ رہا ہے, اس کو ڈانٹا جائے. ایک نیبر دوسرے نیبر سے صرف اس لیے جیلس ہو رہا ہے کہ جی وہ اس کا گھر بہت اچھا کیوں لگ رہا ہے, تو وہ اس کو جو ہے نا کرٹیسائز کرے. یہ نیگیٹیوٹی ہے. اب یہ نیگیٹیوٹی جب اس کے الفاظوں سے نکل کے اس بندے تک پہنچتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا برین ایک میسج پاس کر رہا ہے. یہاں سے نیگیٹیوٹی اس لیے نکل رہی ہے کیونکہ وہ برداشت نہیں ہے, اس میں ٹالرنس نہیں ہے. کسی کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے کے بعد ٹالرنس نہیں آ رہی, ٹونٹ کر دیتے ہیں, جل جاتے ہیں, جیلس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فیکٹر ہے دوسرے انسان کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک بندے نے اگر ٹالریٹ نہیں کیا اور اس نے ایسا میسج پاس کر دیا اور دوسرا بندہ جس پہ اس نے ٹونٹ کیا یا ہٹ کیا اس کو, تو اس بندے کے مائنڈ نے جو ایک کیمیکل پاس کیا, اب وہ اس کی باڈی کے اندر ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہیں اس سے. ابھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اس کے کڈنی ایفیکٹس ہو سکتی ہیں, اور یہ نہیں کہ فوراً ہو جائے گی. یہ ہماری سوسائٹی میں چھوٹا چھوٹا یہ پوائزن کی طرح دیا جا رہا ہے, سلو پوائزن. ایک شخص ایسا کر رہا ہے, دوسرا ایسا کر رہا ہے. یعنی ہم اگر روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچیں نا کہ ہمیں صبح سے لے کے رات تک کتنے لوگوں نے کرٹیسزم کا نشانہ بنایا ہے, تو ہم اسے کاؤنٹ کریں تو ایوریج آپ کو 20-25 ایسے مل جائیں گے لوگ. اور ضروری نہیں وہ الفاظوں میں بنایا ہو, وہ کسی اس صورت میں ہی بنایا ہو کہ آپ جو ڈیزرو کرتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا, جو آپ کا رائٹ تھا. اب آپ کسی ادارے میں گئے, جیسے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اب پبلک ڈیلنگ میں رلاتے ہیں سرکاری ادارے. کسی کی پینشن کا مسئلہ ہے, اس کو نہیں مل رہی, اس کا حق نہیں مل رہا اس کو. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ نیگیٹو میسیجز پاس ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے یہ سلو پوائزن بن کے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس بندے کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ایک دن ایسا آتا ہے اس کی کڈنی کا افیکٹ ہو جاتا ہے, ایک دن ایسا آتا ہے اس کی ہیلتھ ڈاؤن ہونے لگتی ہے, ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مینٹل ڈیزیزز کا شکار ہو جاتا ہے, مینٹلی اپسیٹ ہو جاتا ہے, سائیکالوجیکلی افیکٹڈ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ بیسک چیز ہے جو انٹرنیشنل ٹالرنس ڈے ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے ٹالریٹ کیوں کرنا ہے, کیا تاکہ سوسائٹی کے اندر پازیٹیوٹی رہے. پازیٹیوٹی رہنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ انسان پازیٹیو سوچے بھی. وہ اپنے لیے تو پازیٹیو سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن جو سامنے والا ہوتا ہے یا جس سے وہ جیلس ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ نیگیٹیو وائبس ہی رکھتا ہے, وہ کبھی اسے پازیٹیو وائبس نہیں دیتا. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کاؤنسلنگ. اگر میں نے آپ کو یہ بات بتائی نا شروع میں کہ اگر مجھے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ چوری کرنا کرائم ہے, چوری کرنا گناہ ہے, اور مجھے یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, یعنی میں دیکھوں گا سوسائٹی کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے ارد گرد کہ بھائی کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے, کرپشن کر لو, چوری کر لو, جھوٹ بولو, تو میرے لیے کرائم گناہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. پھر میں اپنی کسی بھی خوشی کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی کا بھی موبائل لے لوں گا, شارٹ کٹ وے میں آ جاؤں گا, میں اس کے سٹینڈرڈز اور پروٹوکولز کو بالکل فراموش کر دوں گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ میری ایک انڈیویجول کی تو خواہش پوری ہو رہی ہے غلط طریقے سے, لیکن پوری سوسائٹی, پہلے ایک بندہ افیکٹ ہوگا, پھر دوسرا ہوگا, پھر تیسرا ہوگا, پوری سوسائٹی میں سب افیکٹ ہونا شروع. کیونکہ آج اگر وہ معاشرے میں اس کے ساتھ جرم کر رہا ہے تو کل وہ معاشرے میں دوسروں کے ساتھ بھی جرم کرے گا, گناہ کرے گا.
ہمارے معاشرے میں جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے وہ اسی چیز کی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے ٹالرنس نہیں سکھائی. جتنے ریپ کیسز پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے 10 سال پہلے 20 سال پہلے اس وقت کی یوتھ کو ٹالرنس نہیں سکھائی. آج وہ لوگ جب وہ بڑے ہو گئے ہیں, جوان ہو گئے ہیں, یا وہ امپاورڈ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اختیار آ گیا, وہ کسی کے کہے میں نہیں ہے, تو وہ اپنی خواہشات کو جو کہ غلط کام کر کے بھی وہ پوری کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں, تو وہ معاشرے کے اندر ایک بہت غلط میسج پاس کر رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ معاشرہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. آپ ڈپریشن کا عالم یہ دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین جو ہے وہ اکیلے ٹریول کرنے کو بہت زیادہ سیکیور نہیں سمجھتی پاکستان کے اندر, جبکہ پاکستان ایک سیکیور معاشرہ ہے. عالمی سطح پہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے جو ہے نا سیکیورٹی میں اپنے آپ کو بڑا بہتر کر لیا, لیکن اس معاشرے میں پاکستان میں ایک عورت چاہے وہ پروفیشنل ہو, کسی بھی فیلڈ کی ہو, تو وہ یا تو کہے گی کہ جی میں اپنے گھر کے ڈرائیور کے ساتھ جاؤں, گھر کے کسی فرد کے ساتھ جاؤں. اکیلے نکلتے ہوئے خوف ہے. اور جو خواتین یا لڑکیاں اپنے گھروں سے اکیلے نکل بھی رہی ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہیں, وہ بھی بہت محتاط ہوتی ہیں, ان کے گھر والے پیچھے پریشان ہوتے ہیں. یہ جو پریشانی ذہنوں میں ہے یہ کس حد تک مینٹلی ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. یعنی انسان ہیلتھ اس کا ڈسٹرب ہو رہا ہے, اس کا پورا ہیلتھ کا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے اتنی چھوٹی سی چیز سے. اب آپ اس کی ایسی مثال لے لیں نا کہ اگر آپ کو آج سے 10 سال پہلے جب وزیرستان میں جب طالبان کا ایک بڑا زور تھا اور آئے روز گلے کاٹ دیا کرتے تھے, تو کوئی کہے کہ جی ہم ٹورزم پہ آپ کو 10 سال پہلے وزیرستان لے جا رہے ہیں, آپ جائیں گی؟ یا آج آپ کو ہمیں کوئی بولے کہ یار اس جگہ جا رہے ہیں جہاں بہت بڑے دھماکے ہوتے ہیں, ہم اور آپ جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی. اور اگر ہمیں کوئی زبردستی لے جائے تو اب ہماری باڈی, ہیلتھ, سب چیزیں افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی انٹرنلی. بالکل یہی سینیریو ہے. آج اگر ہم لوگوں میں ٹالرنس نہیں پیدا کریں گے, بچوں کو ہم نہیں بتائیں گے کہ کیا چیز جو ہے نا آپ کی رائٹ ڈومین میں آتی ہے اور کیا چیز نہیں آتی, کدھر آپ نے ٹالریٹ کرنا ہے چیزوں, کدھر نہیں کرنا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک آنے والے 5 سالوں میں 10 سالوں میں ایک مسئلہ بننے والا ہے, ایک خاموش مسئلہ. وہ خاموش مسئلہ یہ بننے والا ہے, آپ دیکھیں بڑے بڑے شاپنگ مالز میں گروسری کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے بچے چھوٹے ہیں, کدھر چھوڑیں گے, تو وہ لے گئے جی بچوں کو. اب بچوں جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ کارٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں, یا وہ خریدنا چاہتے ہیں یا وہ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو اتنی پروڈکٹس دکھتی ہیں. ایک شاپ پہ اگر اسے 4 بسکٹ دکھیں گے, 4 چاکلیٹس دکھیں گی, تو مارٹ میں یا بڑے کسی مال میں اس کو ہر قسم کے ٹوائز دکھیں گے, ہر قسم کا اس کو فوڈ دکھے گا, اس کے دل چاہے گا میں یہ چیز لوں. یا تو بچہ ضد بنا لے گا, یا ماں باپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بچے کو نہیں روکتے. اب یہ اسٹینڈرڈز ہیں جو ماں باپ نہیں سکھا رہے ہیں, جو افورڈ کر بھی سکتے ہیں. بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ نے وہ اسٹینڈرڈز فراموش کر دیے. اب وہ 4-5 سال یا 8-10 سال کا بچہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے لگا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو دنیا میں لے سکتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں. اب وہ اس چیز کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے, اسٹینڈرڈ اس سینس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو خریدنے کے لیے ایک ویلیویبل اماؤنٹ پے کی جا رہی ہے. اس ڈالر کی یا اس روپی کی جو ویلیو ہے وہ بچہ نہیں سمجھ سکے گا آگے. جو وہ بڑا ہو, جب وہ ٹین ایج میں آئے گا تو اس کے لیے ویلیو نہیں رکھتی کوئی چیز, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ چیزیں پوری ہوں گی. اب وہ ایک لیول پہ آ کے انسانوں پہ وہی فارمولا اپلائی کرتا ہے. آپ دیکھیں جتنے تیزاب گردی کے واقعات ہیں, جتنے آپ ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کے درمیان ریلیشنز کی بنیاد پہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. یہاں بے صبری ہے کہ لڑکی کہتی ہے جی مطلب میں تو نہیں آپ کے ساتھ شادی کروں گی, وہ لڑکا اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیتا ہے, وہ لڑکا اس کو ٹارچر کرتا ہے, کڈنیپ کر لیتے ہیں, بلیک میلنگ. اور پھر ہم کہتے ہیں اینڈ کیا ہوتا ہے خبر کا اینڈ یہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ بھائی یہ بڑے باپ کے لوگ تھے, ان کے پاس بہت پیسہ تھا, ان کے پاس گارڈز تھے, گاڑیاں تھی, تو انہوں نے جو ہے نا کسی کو بھی کڈنیپ کرا لیا, کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر دیا. اور کئی ایسے واقعات ہیں نا, وہ سڑک پہ کچلتے ہوئے چلے گئے بندے کو, اور کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکا, انصاف بھی نہیں مل سکا غریب کو, وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے. کیونکہ بچپن سے ان کو پیسے کی ویلیو زیرو کر دی ان کی نظر میں کہ تم تو بادشاہ ہو. یہ کانسیپٹ فیوڈلزم تھا.
फ्यूडलिस्ट कॉन्सेप्ट था, जागीरदारों का, वडेरों का कॉन्सेप्ट था, जो शहरों में पढ़े लिखे लोगों ने अपने बच्चों को तरबियत देना शुरू कर दी। और आगे 8 से 10 साल बाद जो जनरेशन रेडी हो रही है और अभी 5 साल के अंदर आपको दिखेगी, वो जनरेशन यही फ्यूडलिस्ट माइंड लेकर आएगी माशरे में, और आपस में फिर इख्तिलाफात होंगे, लड़ाई होंगी, और कौन किससे ज्यादा पावरफुल है ये कंपटीशन शुरू होगा। और ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब सोसाइटी में एक आम आदमी, एक आम नौजवान, एक आम शहरी, उसके जहन पे ये एक डिजास्टर है, एक बर्डन है। नतीजा इसका क्या निकलेगा? नतीजा इसका ये निकलेगा कि बिल आखिर सोसाइटी पॉजिटिविटी की तरफ जाने के बजाय नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, और मजमूई तौर पे सोसाइटी के अंदर बीमारियां पैदा होंगी, क्योंकि एक मेंटल टेंशन क्रिएट हो गई सिर्फ इस टॉलरेंस के ना होने की वजह से। इस चीज को एड्रेस करना भी आसान नहीं है, इस चीज को समझाना बड़ा मुश्किल है, और इस चीज पे कोई काम नहीं करता, क्योंकि इस चीज पे आपका मजहब कहता है बुनियादी सतह पे आप काम करें, लेकिन आप काम नहीं करते हैं। 7 साल के बाद बच्चे पे नमाज फर्ज है, मार मार के उसे नमाज पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को आप देखेंगे लाड प्यार में बिगाड़ दिया जाता है। तो जहां आप एक दीनी फरीजे में उस पर सख्ती नहीं करते, तो वहां दुनियावी जितने फराइज उस पे, उसको भी वो फॉर ग्रांटेड लेता है। आप देखें, हमेशा कामयाबी की जब आप स्टोरीज देखेंगे तो आपको हमेशा गरीब के बच्चे दिखाई देंगे, कि जो भी कामयाबी की आप स्टोरी देखेंगे तो आपको दिखेगा एडिसन बैकग्राउंड कोई अमीर नहीं था, यानी आपको लगेगा कि इतना गरीब के वो एक रेल के डब्बे में जो है ना वो खाना भी सप्लाई करता था, वहीं उसने अपनी लेबोरेटरी बनाई थी। आपको ग्राम बेल की भी ऐसी एग्जाम्पल मिलेगी। कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जी क्वीन एलिजाबेथ के घराने से कोई ऐसा फर्द पैदा हो गया जिसकी एक सक्सेस स्टोरी है। इवन वो इन सक्सेस स्टोरीज को देखते हुए कि ये गरीब का जो बच्चा होता है ये इतने स्ट्रगल से गुजरा होता है, तो जो प्रिंस हैरी है उसको उन्होंने स्पेशली मतलब रॉयल फैमिली ने, जो बर्तानिया की ब्रिटिश रॉयल फैमिली, उसने प्रिंस हैरी को फौज में एक सिपाही के तौर पे वहां पे कमीशन दिलवाया और उस सारी तरबियत से गुजरवाया, ताकि उसको ये एहसास हो कि कल जब वो उसके पास रियासत में किसी मकाम पे आए, और जब वो आज आया कि जब उसकी मैगन से शादी हुई, प्रिंस हैरी ने पूरी दुनिया घूमी, तो उसको ये अंदाजा हुआ, क्योंकि वो उस तरबियत से गुजरा था। तो अगर इतनी बड़ी रॉयल फैमिली अपने घराने के बच्चे को एक सख्त माहौल से गुजरवाती ताकि उसको वैल्यूज का एहसास हो, तो क्यों ना एक आम शहरी जिसके पास चलो अल्लाह ने वसाइल दिए भी हैं, वो भी अपने बच्चों पे काम करें। आज काम करोगे तो 5-10 साल बाद नतीजा मिलेगा। जो अभी हमें बुरे नताइज मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं कि पिछले 5-10 साल 15 साल पहले ये काम हुआ ही नहीं। एक ये भी बहुत टॉलरेंस के हवाले से देखी जाती है चीज कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो नहीं करता, कानून को फॉलो नहीं करता है। जब वही इंसान अगर आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, लाइक सऊदीया या यूरोप वगैरह की साइड, तो वहां पर वो उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। ये आपने बहुत जबरदस्त बात कही है और बड़ा ही बेहतरीन आपका ये सवाल है, क्योंकि ये हम पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी। इसका मैं आपको छोटा एक्सपीरियंस भी बता दूं। आपने तो दुबई और इधर उधर की जो एक जनरलाइज ये बातें होती हैं, मैं आपको इस तरह बताऊं, आप मलीर कैंट चले जाएं, अस्करी के जो इलाके बने हुए हैं या सोसाइटीज हैं, कोई भी सोसाइटी ले लें, इवन बहरिया टाउन चले जाएं, तो आपको पता लग जाएगा यार इंटर होते ही कि मुझे ना यहाँ पे गाड़ी ऐसे चलानी है, मुझे यहाँ पे हेलमेट के साथ बाइक चलानी है, मेरी स्पीड यहाँ ऐसी होनी चाहिए, मैं इधर रॉन्ग नहीं आऊंगा। क्यों? उसकी बेसिक वजह ये कि आप चाहे किसी कंट्री की मिसाल लें, शहर, टाउन या कोई सोसाइटी हो, वहां जो रूल इंप्लीमेंट कराने वाले लोग हैं, अगर वो सिंसियर हैं और वो सही से रूल इंप्लीमेंट कराना जानते हैं, जैसे एक कंपनी का बॉस है, वो अपने लोगों को अगर ये रियायत दे देता है कि यार चलो आप फ्री हो, आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, आपका कुछ, बस आप प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर लोग प्रोडक्टिविटी पे काम करने के साथ साथ कंपनी का बॉस इस बात पर भी उसको स्ट्रिक्ट करता है कि आपने अपना टाइम भी मैनेज करना है, आपने प्रोडक्टिविटी पे भी काम करना है, अपनी इंप्रूवमेंट्स भी लेकर आनी है, तो ना सिर्फ वो कंपनी के लिए बेहतर है बल्कि उस एम्प्लॉय के लिए भी बेहतर है कि वो ग्रो करेगा प्रोफेशनली, ताकि उसको टाइम की कदर हो। इसी तरीके से जब हमारी कौम ये देखती है कि भाई मेरे लिए तो सिग्नल है, लेकिन वीवीआईपी जब वो गुजरता है मूवमेंट, उनके लिए, मिनिस्टरों के लिए कोई सिग्नल नहीं है, वो गुजर जाते हैं, तो वो कहते हैं ये तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए फिर कोई रूल नहीं रखता। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो बाहर देखता है कि बाहर
सिग्नल पे अमेरिका के सदर का अगर कॉन्वॉय भी है वो रुकेगा। वो देखता है बड़े बड़े मिनिस्टर, इवन जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर कनाडा है, उससे एक कॉफी एयरपोर्ट पे गिर गई तो उसने स्वीपर की जो वो जिससे पोछा लगाते हैं वो मॉप लेके वो खुद अपने हाथों से साफ किया है, जबकि स्वीपर आ गया कि मैं कर देता हूं। प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है, क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हें वैल्यूज का अंदाजा है, उन्हें पता है ये हमारे रूल्स हैं, अगर मुझसे गलती हुई है या तो मुझ पे फाइन होगा या मैं वो उसको एज पनिश उसको फॉलो करूं। ये एथिकल मुआशरों की बुनियाद है। तो जब हमारे यहाँ पुलिस इंप्लीमेंट नहीं कराती, हमारे यहाँ कानून का इंप्लीमेंटेशन सिर्फ गरीब और उस बंदे के लिए जो बिल्कुल ताकत में जीरो है, एक आम आदमी है, मिडिल क्लास है, पुअर है, लेकिन अमीर आदमी है, पैसे से वो सब कुछ कर सकता है, या उसके पास बड़े पावरफुल ताकत है, लिंक्स हैं। तो ये जो हमारी सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तो आप अपनी सोसाइटी को, यानी हम अपनी सोसाइटी को एक बेहतर मुआशरा बना ही नहीं सकते। यही वजह है कि जब दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, अमेरिका किधर भी जाता है, यही आदमी जो पान फेंक देता है, सिगरेट पी के ऐसे ही फेंक देता है, कचरा फेंक देता है गाड़ी से चलते, लेकिन वहां वो नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि फाइन होगा। यहां उसको पता है कि फाइन होगा, तो अगर 10,000 का फाइन है तो मैं 5,000 खिला के बाकी पैसे बचा लूंगा। आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर टैक्स में यही हो रहा है कि अगर उस पर टैक्स लगता है 2 लाख रुपए, तो वो जाके टैक्स के ऑफिस जाके टैक्स ऑफिसर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसको 50,000 लाख रुपए खिला के आधे पैसे बचा लेते हैं। नुकसान रियासत का है, नुकसान मुआशरे का है, और नुकसान आने वाली नस्ल का है। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।